مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثال منافقینوں کی بیان ہو رہا تھا، تو یہاں پر فی ظلمات یہ جمع کی صیغہ ہے. جو بندہ منافق ہے اللہ کی کتاب سمجھ کر کے اس کے باوجود بھی یقین نہیں رکھتے، تو یہ ظلمات یہ جمع کی صیغہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی دین سے روگردانی کرتے ہیں، اور منافقین ہمیشہ بہت زیادہ اندھیروں میں ہوتا، ایک اندھیرا نہیں، نفاق کے اندھیرا میں ہے، کفر کے اندھیرے میں ہے، بدعملیوں کے اندھیرے میں ہے. جو بندہ منافق ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ زناکار بھی بنتے ہیں، سودخور بھی بنتے ہیں، قابض اور اسی طرح لوگوں کی جائیدادوں پر قبضی بھی کرتے ہیں. یعنی قسم قسم گناہوں کے اندھیروں میں وہ ڈوب ہوتے ہیں، ظلم کے اندھیروں میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فی ظلمات، اور وہ اندھیرا جو روشنی کے بعد آتے ہیں وہ بہت سخت ہوتا ہے. یعنی جو بندہ پہلے روشنی ہے، روشنی کے بعد اچانک جب بجلی چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو یہ منافق جب پہلے اس نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے جو کفر قبول کیا ہے تو ابھی کوئی چیز اس کے نظر میں نہیں آتی. مسلمانوں کے اچھے اعمال اس کے نظر میں نہیں آتے، مسلمانوں کے نظام اس کے نظر میں نہیں آتے. لا یبصرون، کوئی چیز نہیں دیکھتے، کوئی چیز وہ نہیں دیکھتے. یعنی اس کا جو بصارتی اور آنکھ کی جو دل کے ہے وہ بھی کچھ نہیں دیکھتے ہیں، اور جو ظاہری آنکھیں ہیں وہ بھی معذور ہے، وہ بھی کچھ نظر نہیں آتے. استوقد نارا، یہ لفظ جو نار ہے یہ قرآن کریم میں 140 مرتبہ ذکر ہوا ہے. نار کا معنی ہے آگ، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 140 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور اس کی قسم معنی ہے. یہ نار کی اطلاق کئی معنیوں پر ہوتا ہے. ایک معنی اس کا ہے جہنم پر بھی نار کا اطلاق کی جاتے ہیں، جیسے 24 نمبر آیات میں فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اسی سورہ بقرہ میں فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اسی آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس آگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کا جو آگ ہے اس کا ایک حصہ ہے، باقی 98% جو اس کی گرمائش ہے وہ آخرت کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور یہ آگ 2 مرتبہ 2 کر کے دنیا میں وہ بھیج دیا گیا. دوسرا، نار کا اطلاق حرام پیسوں پر بھی ہے، حرام خوری پر بھی اس کا اطلاق کی جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 174 میں ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ. تو وہاں پر آگ کا اطلاق حرام خوری پر ہوا ہے. حرام مال پر بھی آگ کا اطلاق کی جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ حرام کھاتے ہیں وہ ذریعہ ہے جہنم کی. اسی طرح آگ کا اطلاق گناہوں پر بھی کی جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 221. یہ جو شیطان ہے یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ، یہ شیطان انسان کو وہ گناہ کی طرف وہ دعوت دے دیتے ہیں. تو یہاں پر نار کا معنی ہے گناہ. اسی طرح نار کا اطلاق حرارت پر بھی کی جاتے ہیں، گرمائش پر. نفس گرمائش کو بھی آگ کہا گیا، جیسے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ یعنی ایک بگولا جس میں آگ ہو. تو اعصار اسی بگولے کو کہا جاتا ہے جس میں آگ پائی جاتا ہو، یعنی وہ گرمائش جس میں آگ پائی جاتا ہو. اسی طرح نار کا اطلاق نار سماوی پر بھی کی جاتے ہیں، جو آگ آسمان کی طرف سے آتے ہیں تو اس پر بھی اطلاق کیا گیا، جیسے سورہ آل عمران آیات نمبر 183 حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. یعنی پہلے زمانے میں جو لوگ
خیرات وغیرہ کرتے تو یہ خیرات لوگوں کو نہیں گلاتے بلکہ وہ آسمان کی طرف سے آگ آ کر کے وہ جلا دیتے، تو یہ قبول ہونے کی نشانی ہوتا۔ اسی طرح نار کا اطلاق مادۃ الجن، جناتوں کے مادے کو بھی اس سے تعبیر کیا گیا نار سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا میرے مادہ آگ سے، اور آدم علیہ السلام کی مادہ پیدا کیا گیا مٹی سے، تو وہاں پر نار کا اطلاق کیا گیا جنات پر، یعنی جنات کے مادے پر۔ اسی طرح نار کا اطلاق نار دنیاوی کو بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے روزمرہ ہم جس سے وہ سالن وغیرہ بناتے ہیں، روٹی وغیرہ پکاتے ہیں، اسی آگ پر بھی اس کا اطلاق کی جاتے ہیں، جیسے سورہ رعد آیت نمبر 17 میں وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، جو پکائے جاتے ہیں آگ میں۔ اسی طرح آگ کا اطلاق عذاب برزخی، جو قبر کی عذاب ہے اسی پر بھی اطلاق کی جاتے ہیں۔ سورہ مومن آیات نمبر 46 میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان فرعونیوں کو دن میں یعنی صبح اور شام یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی آگ اس کے سامنے وہ لا کر یا آگ کے سامنے وہ پیش کی جائیں گی۔ تو عذاب برزخی کی حالات کی اطلاق بھی نار پر اس کا اطلاق کی جاتی ہے۔ اسی طرح اسباب الحرب، یعنی وہ سامان جو جنگ کے لیے ہے، اس کے لیے بھی نار کا اطلاق اس پر بھی ہوا ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب یہ لوگ جنگ کی سامان وغیرہ تیار کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ بجھا دیتے۔ تو نار کی مختلف معنی ہیں، یہاں پر نار سے مراد یہ روشنی مراد ہے جو یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ دوسرا چیز فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لفظ نور کا اطلاق بھی قرآن کریم میں لفظ نور 43 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور اس کی مختلف معنی ہے نور کی۔ توحید پر بھی اس کی اطلاق کی جاتے ہیں، بعثت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی نور کہا گیا، تورات کو بھی نور کہا گیا، انجیل کو بھی نور کہا گیا قرآن کریم میں۔ قرآن کریم پر بھی نور کا اطلاق کی جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی نور کا اطلاق کی جاتے ہیں، اللہ نور السماوات۔ اسی طرح زیتون کی جو تیل ہے اس پر بھی نور کا اطلاق کیا گیا سورہ نور میں کمشکات فیہ۔ اسی طرح اللہ کی عدل پر بھی نور کی اطلاق کی جاتے ہیں، اللہ کی دین پر بھی نور کا اطلاق کی جاتے ہیں، یعنی دین کو بھی نور قرار دیا گیا، یہ بھی ایک روشنی ہے۔ اور چاند کے بارے میں بھی والقمر نورا، تو نور کا اطلاق چاند پر بھی کی جاتی ہے۔ یہ چند اطلاقات تھے نور کے جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا۔